الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مختلف زندگی کے جو پہلو اور آپ سے متعلقہ جو واقعات قرآن عظیم میں ذکر کیے گئے ان پر درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور ابھی سابقہ دو پروگرامز میں جو ہم نے ایک واقعہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 80 سے 100 تک میں جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا اس پر ہم کلام کا شرف حاصل کر رہے تھے، اور یہ واقعہ آپ پہلے بھی 2 مرتبہ سماعت فرما چکے ہیں۔ 2 مقامات پر مزید اللہ تعالی نے ذکر فرمایا، یہ تیسرا مقام تھا جہاں پر ہم نے ذکر کیا، اور یہ 3 جگہ تھا۔ اب نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ نیا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، لیکن یہاں تک آپ یہ دیکھیے یہ سورہ طٰہٰ کی جو آیت نمبر 80 سے 100 تک اللہ تبارک و تعالی نے معاملہ ذکر فرمایا، اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور بے شک آیا ہے آپ کے پاس ہماری طرف سے ایک نصیحت، کہ یہ ایک نصیحت ہے جو ہم آپ کو عطا فرماتے ہیں، یعنی واقعات میں ایک نصیحت ہے، عبرت ہے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے معصوم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست تربیت یافتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نجات یافتہ، بلکہ نجات دہندہ، اس میں وسیلہ بننے والے، ہر طریقے سے نعمت برکتیں آپ کو حاصل۔ تو یقینی سی بات ہے کہ اگر یہ نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تو وہ حقیقتاً ہمارے لیے عطا کی گئی ہے۔ تو ہمیں بھی اس واقعے پہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اس میں ہمیں کیا کیا درس حاصل ہوا۔ تو نئے جوائن کرنے والوں کے لیے مختصر سی میں یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تاکہ توریت کو حاصل کریں۔ پیچھے سامری نامی ایک شخص نے جو آپ کا ہم قوم تھا لیکن منافق شخص تھا، اس نے سونے کے زیورات پوری قوم سے جمع کر کے اس سے ایک بچھڑے کو بنایا، اس ڈھال لیا، اور اس کے منہ میں ایک مٹی ڈال دی جو حضرت جبریل امین کے گھوڑے کی مٹی تھی، اور اس کی تاثیر یہ تھی کہ جہاں وہ گھوڑا قدم رکھتا تھا تو وہاں سے گھاس اگ جاتی تھی۔ تو گویا کہ وہ گھوڑے کے قدموں کی برکت سے اس مٹی کے اندر بھی یہ تاثیر پیدا ہو گئی تھی کہ وہ زندگی پیدا کر دیتی تھی، یعنی چیز کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی تھی۔ تو اس نے وہ مٹی اس بچھڑے کے اندر ڈالی تو وہ آواز نکالنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے تو آپ نے پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کیا تھا کہ آپ قوم کی حفاظت کریں، انہیں نصیحت کرتے رہیں، اور ان کو گمراہ ہونے سے آپ بچاتے رہیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے واپس تشریف لائے اور قوم کو اس بت پرستی میں مبتلا دیکھا تو پھر آپ نے بھائی پر اظہار غضب کیا۔ انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ میں نے بہت کوشش کی لیکن سامری نے اس طرح کا معاملہ کر لیا اور لوگوں کو گمراہ کیا۔ قوم نے بھی اپنا عذر پیش کیا کہ جی ہم کیا کرتے، ایسا معاملہ ہو گیا تھا کہ ہمارے زیور لے لیے گئے تھے، ان سے بچڑا بنایا گیا اور ہم بہکائے میں آ کے ہم بھی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اس پر پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے سامری کے لیے سزا مقرر ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ تیری زندگی میں اب سزا یہ ہے کہ تو جس کو بھی دیکھے گا کہے گا لا مساس، کہ مجھے مت چھو۔ تو اس میں اب ہوا یہ کہ میں نے جسے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ سامری کو یہ سزا ملی کہ جو بھی اس سے قریب آتا ہے کہتا مجھے مت چھونا، مجھے مت چھونا، لیکن پھر بھی اگر کوئی چھو لیتا تھا اسے بھی بخار چڑھ جاتا اور اس شخص کو بھی بخار چڑھ جاتا، تو لوگ اس سے بھاگنے لگے اور یہ لوگوں سے بھاگنے لگا اور یہ لوگوں سے چھپ کر جنگل کے اندر چلا گیا اور وہاں جا کر پھر یہ ہلاک ہو گیا۔ تو اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر اور دریا کے اندر بہا دیا تھا۔ اس پورے واقعے سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے۔ تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ پچھلے پروگرام کا آخر میں جو بات چل رہی تھی کہ نیکی تھوڑا سے دیر سے اثر کرتی ہے اور اس کے اثرات بسا اوقات جلدی زائل ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نیکی کے اثر کرنے کے سلسلے میں مزاحمتیں بہت زیادہ ہیں، ہمارے ساتھ نفس بھی ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، دنیا ہے، مخلوق ہے، یہ چیزیں نیکی کے اثرات کو ہمارے قلب تک حقیقی طور پہ پہنچنے سے روکتی ہیں۔ تو دل نیکی کا اثر ذرا دیر سے قبول کرتا ہے، اور جب وہ قبول کر لیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ تمام دشمن جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا کروانے کے لیے عمل کر رہے ہوتے ہیں یا ہماری آخرت کی بربادی کا سامان کر رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جائیں، نہیں، بلکہ اب یہ مزید کوشش کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس نیکی کے اثرات کو دور کر دیتے ہیں، اور برائی بہت تیزی کے ساتھ اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے کہ شیطان بہکاتا ہے
اور ہمارے باطن میں موجود نفس فوراً اس کی دعوت کو قبول کرنے کا مشورہ دیتا ہے، تو یہ پریشر ہم پر زیادہ ہوتا ہے، تو ہمارا قلب ذرا جلدی برائیوں کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن جیسے کہ عرض کیا تھا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ انسان اپنی طبیعت، اپنی کیفیت، اپنی باطنی تقاضوں پر غالب آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ہم وقت اپنے پیش نظر رکھے۔ بنی اسرائیل نے یہی کیا کہ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ، پھر قبول کر لیا گیا، تو جیسے ہی برائی سامنے آئی 70,000 افراد نے اس نیکی کے اثرات کو دور کر دیا اور ارتداد اختیار کیا، مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے اور برائی کو قبول کر لیا۔ اس لیے ہمارے تمام دیکھنے والوں اور بھائیوں اور دیکھنے والی بہنوں سے گزارش ہے کہ ذرا ہم بھی اپنی کیفیت پر غور و تفکر کریں کہ ایسا تو نہیں کہ کوئی اگر ہمیں نصیحت کرتا ہے، کوئی نیکی کی بات ہمارے سامنے آتی ہے یا ہم کسی عبادت کو اختیار کرتے ہیں تو اس کے اثرات یا اس پہ استقامت وقتی اور عارضی ہوتی ہے، لیکن جب برائی ہم پر غالب آتی ہے تو ہم برائی کی دعوت کو جلدی قبول کرتے ہیں، اس برائی کو جلدی اپنا لیتے ہیں اور پھر وہ بہت عرصے میں ہم سے چھٹتی ہے۔ جیسے گندی عادتیں، گندے مطلب معاملات میں بعض اوقات انسان اعمال و افعال میں مشغول ہو جاتا ہے اور پھر طویل عرصے تک وہ کرتا ہی رہتا ہے اور وہ مطلب بیچارگی میں کہتا ہے جی میں کیا کروں، چھٹتی نہیں ہیں بری عادتیں، یہ اعمال و افعال مجھ سے چھٹتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذر نہیں ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عذر پیش کرنے کی کوشش کی، جی ہم کیا کریں، انہوں نے سامری نے ایسا کیا تھا تو ہم بہکائے میں آ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو یہ تنبیہ بھی فرمائی۔ آپ نے آیت میں سنی کہ کیا یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ بچڑا ان سے ہم کلامی نہیں کر سکتا ہے، نہ ان کے نفع کا مالک ہے، نہ ضرر کا مالک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی برائی کی دعوت دیتا ہے، کوئی برائی ہم پر آسان کر دی جاتی ہے بطور آزمائش اور ہم کسی گناہ کو بہت آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں، تو کیا عقل ختم ہو جاتی ہے؟ عقل تو موجود ہے نا، یہ تو کوئی بھی مطلب عذر قابل قبول نہیں ہے۔ جی مجھے فلاں نے بہکا دیا تھا، فلاں نے دعوت دے دی تھی، بس فلاں کے میں بہکائے میں آ گیا۔ یہ ہوتا ہے کہ چلے بہکائے میں آ گئے، لیکن اپنی عقل بھی تو استعمال کرنی چاہیے تھی۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر گناہوں سے، خطاؤں سے بچنے کا حکم ارشاد فرما دیا، اس کے مقابلے میں نیکیوں کی معرفت ہمیں عطا فرمائی، نیکیوں پہ چلنے کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں سکھا دیا، تو آخر کون سی ایسی چیز تھی جس نے ہمارے ذہن کو مفلوج کر دیا، ہماری ہمت کو پست کر دیا اور گناہوں کے اندر ہمیں مبتلا کر دیا؟ ہمت کرنی چاہیے تھی۔ اس دور میں رہتے ہوئے بھی ہمت کرنا ممکن ہے اور کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی اسی طریقے سے کرنا چاہیے تھا۔ لہٰذا یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ جی فلاں نے بہکا دیا فلاں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کے اس عذر کو قبول نہیں فرمایا، ان کا رد کیا۔ آپ کو مجھے بھی غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم خود گناہ کرتے ہیں، بری عادتیں اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں اور جب کوئی ہمیں سمجھاتا ہے یا ہماری گرفت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اپنے قصور اور کوتاہی کو دوسرے کے کندھے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی میں کیا کرتا، فلاں نے بہکایا، فلاں نے کہا تھا، فلاں نے یہ ہوا تھا۔ تو یہ کوئی عذر سننے والی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ایسے عذر پیش کیے گئے تو ان کا رد بآسانی کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، یہ بالکل آسان اس کا رد ہے، وہ جو خود یہاں بیان کر دیا گیا۔ یعنی ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم جو یہ بعض اوقات سوچتے ہیں کہ اگر مجھے پکڑا گیا نا میں یہ کہہ دوں گا، اور پھر ہم ایک تصور قائم کرتے ہیں انشاءاللہ پھر میری شاید بخشش ہو جائے گی، میں چھٹ جاؤں گا۔ نہیں، یہ ایسے آزار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی کو میں آسان کے لفظ سے تعبیر کر رہا ہوں کہ یہ اتنے بچکانہ قسم کے آزار ہیں، عذر ہیں کہ جن کو بالکل قبول نہیں کیا جائے گا۔ جی ہمیں فلاں نے بہکا دیا تو ہم کیا کریں؟ تو اسی طرح قوم نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا جی ہمیں قدرت و اختیار نہیں رہا تھا، ہم نے بچڑے کی عبادت کر ڈالی، ہمیں بہکا دیا گیا تھا۔ تو اس لیے یہ اچھی طرح یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا ہے۔ مکلف ہوتا ہی ہے وہ اس عاقل اور بالغ کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ نے عقل بھی دی اور بلوغت کی دنیا میں اس نے قدم بھی رکھ لیا، اور اللہ تعالیٰ سے ایسے اسباب عطا فرما دیتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اچھائی کو اختیار کرے اور چاہے تو برائی کو اختیار کرے۔ لہٰذا اس بچپنے کی کیفیت سے باہر نکل کر اور اپنے آپ کو بھولا بھالا اور بیچارہ ثابت کرنے کی کوشش کو ترک کر کے اپنے قصور اور کوتاہی کا اعتراف کرنا ہی بہتر ہے، اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر کے اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتے ہوئے، اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کرنی چاہیے۔ اس واقعے سے ہمیں بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر غصہ کرنا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے، لہذا غصہ ہمیشہ برا نہیں ہوتا۔
یہ جو مطلقاً کہا جاتا ہے جی غصہ حرام ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک قید لگانی چاہیے کہ جو غصہ نفس کی خاطر کیا جائے، دنیا کی خاطر کیا جائے، شیطان کے بہکائے میں آ کر کیا جائے، یہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، یہ غصہ کرنا حرام ہے۔ جبکہ وہ غصہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو، اس کو تو ظاہر کرنا انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت کا پہلو نہیں ہے، بلکہ یہ محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غضبناک ہو کر اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی اور بال سر کے پکڑ لیے کہ آپ نے ایسا کیوں قوم کو نہیں روکا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی کہ موسیٰ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ایک ایسے شخص کو ڈانٹ رہے ہیں کہ جس نے کوشش کی تھی؟ نہیں، اس غضب پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل کوئی عتاب نازل نہیں فرمایا، کیونکہ وہ غضب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا، اور عین ایک نبی کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ وہ بالکل اظہار غضب کرے جب کسی گناہ کو دیکھے، خطا کو دیکھے، کوتاہی کو دیکھے۔ تو ہمیں بھی یہ بات پر غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اگر ہم بھی کسی کے اوپر حاکم ہیں، جیسے پیر ہے، اس کے مرید، ٹیچرز ہیں، اس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، بڑے بھائی بہن، چھوٹے بھائی بہن ہوتے ہیں، تو کیا ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر غضبناک ہوتے ہیں، یا صرف اپنے نفس کی خواہش کے تابع ہو کے غضبناک ہوتے ہیں؟ تو یہ اکثر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنے نفس کے تابع ہو کر غضبناک ہوتے ہیں، اور یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے طریقے میں چلتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر غصہ آنا چاہیے، اور وہ غصہ اس وقت آئے گا کہ جب کوئی گناہ کر رہا ہو، خطا کر رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت میں مبتلا ہو رہا ہو، کسی فتنے کا سبب بن رہا ہو، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہو، غلط چیز عام کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اور یا مطلب وہ ایسے اعمال کر رہا ہے جس کو دیکھ کر لوگوں کی گمراہی کا اندیشہ ہو، تو اس وقت بالکل غصہ آنا چاہیے۔ اب سامنے والا چاہے مطلب اولاد ہو، چاہے وہ شاگرد ہو، چاہے وہ دوست ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ شوہر ہو، غصہ آنا چاہیے، لیکن اس کا بھی طریقہ کار بالکل صحیح طریقے سے اختیار کرنا چاہیے کہ غصہ آیا یہ تو ضروری ہے، اب اس کا اظہار کیسے کرنا ہے، سامنے والے کی اصلاح کیسے کرنی ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ بھی موسیٰ علیہ السلام کے طریقے میں چلتے ہوئے کسی کے بال پکڑ لیں، کسی کی داڑھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا غضب تو ایک الگ نوعیت کا تھا، اور وہ نبی تھے، انہیں بالکل بہت سارے اختیارات حاصل تھے۔ اگر ہم لیکن اس قسم کے معاملات کریں گے تو یقینی سی بات ہے کہ ہمارا وہ مقام تو کسی کی نگاہوں میں نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا مقام آپ کے بھائی کی نگاہوں میں تھا۔ تو یہ تو پھر مطلب جارحانہ انداز سے لوگ شاید اصلاح کی طرف نہ آئیں۔ تو اس لیے حکمت کے ساتھ جس کو بھی سمجھائیں، دل میں غصہ ضرور پیدا ہونا چاہیے، ناگواری پیدا ہونی چاہیے، کراہت، ناپسندیدگی کے جذبات ضرور قلب پر وارد ہونے چاہیے، لیکن اس کے بعد جو اصلاح کا طریقہ اختیار کیا جائے وہ احسن طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے میں یہ پتہ چلا کہ اگر انسان کا قصور نہ ہو اور کوئی شخص اس کے بارے میں برا گمان کر رہا ہے تو وہ وضاحت کرے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے لیے کوتاہی کا گمان فرمایا، اور یہ بالکل حق تھا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بدگمانی وہ نہیں ہے جو ناجائز بدگمانی ہے، کیونکہ ظاہری قرینہ موجود تھا کہ ہارون علیہ السلام کو چھوڑا گیا، قوم بت کی پوجا کر رہی ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل یہ تو کویسچن ویلڈ ہے، اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور اس قسم کی بدگمانی شرعاً قابل گرفت نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا لیکن حضرت ہارون علیہ السلام سے جب یہ معاملہ ہوا آپ کے ساتھ، تو پھر فوراً آپ نے عذر پیش کیا اور اپنے آپ کو کلیئر کیا۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھا اس واقعے سے ہمیں درس حاصل ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے متعلق خدا نخواستہ منفی خیال رکھتا، اس کے دل میں پیدا ہو گیا، یہ منفی خیال دل میں اس کے ڈال دیا گیا کسی کی بھی طرف سے، تھرڈ پرسن کی طرف سے، تو ہمیں اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے، اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اگر کوئی ہمارے متعلق بدگمانی کرتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا تم میرے بارے میں ایسا سوچتے ہو، جاؤ پھر آئندہ میں تم سے بات ہی نہیں کرتا ہوں، یا ہمارے بارے میں ایسا کر لیا، یہ کیا دوستی ہے، یہ کیا مطلب یارانہ ہے، یہ کیسی رشتہ داری ہے، آپ نے ایسا کیوں کر دیا۔ ہم بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں، بعض اوقات وضاحت بھی نہیں کرتے ہیں اور فوراً قطع تعلق کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، بلکہ بڑے احسن طریقے سے اپنا عذر پیش کرنا چاہیے۔ جب ہم سامنے والے کی بدگمانی کے جواب میں ہائپر ہوئے بغیر، ناراض ہوئے بغیر، اسے اپنے لیے باعث ذلت سمجھے بغیر احسن طریقے سے اپنی وضاحت کر دیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے سامنے والا ہی شرمندہ ہوگا۔ اگر واقعی ہمارا کوئی عذر نہیں ہے تو
اور وہ ہم سے شاید معافی بھی طلب کرے کہ میں معافی چاہتا ہوں، میرے دل میں خیال آ گیا تھا، کسی نے مجھے بولا تھا، واقعی آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اپنا عذر بیان کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اپنے آپ کو کلیئر کروا لینا چاہیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان سے جو چیز تعلق رکھتی ہے اس کی بھی بڑی برکات ہو جاتی ہیں، جیسے گھوڑے کا تعلق جبریل امین سے، اور گھوڑے کے قدموں کی اتنی برکت کہ جس مٹی پہ قدم رکھتا تھا اس سے زندگی نمودار ہو جاتی تھی۔ تو اس سے تبرکات بزرگان دین کی بھی اصل ثابت ہوتی ہے کہ جب ایک گھوڑا جو فرشتے کے ساتھ تعلق رکھنے والا اس میں برکت پیدا ہو جائے تو وہ انبیاء علیہم السلام، وہ اولیاء اعظام، وہ صحابہ کرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یقیناً اس گھوڑے سے کہیں زیادہ مقام وجاہت رکھتے ہیں، ان کی برکات کا عالم کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے مسلمانوں میں یہ چیز رائج ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ نے وضو فرمایا تو وضو کا بچا ہوا پانی صحابہ نے پی لیا۔ اسی طرح جب آپ وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام آپ کے وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، جو آتا اس کو ہاتھ پہ لے کے اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتہ مبارکہ تھا، ایک روایت میں جبہ ہے، کہ وہ ہم جب سرکار نے وصال فرمایا تو جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو ہم اس جبے کو پانی میں ڈبو کر وہ پانی برکت والا پلاتے تھے شفا کے حصول کے لیے۔ تو یہ سلسلے جاری و ساری ہیں کہ بزرگان دین کے سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے برکت کے حصول کی کوشش مسلمان کرتا رہا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں واقعی برکتیں ہوتی ہیں جیسے کہ ان آیات سے ثابت ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ حد اعتدال میں رہ کر اور دائرہ شریعت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان تبرکات کی برکات سے فیضیاب ہونے کی کوشش کی جائے۔ یہ نہیں کہ بعض لوگ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور غلو اور مبالغے میں مبتلا ہو کر غلط قسم کا ایک تصور قائم کرتے ہیں جس سے دوسرے دیکھنے والے بدظن ہوتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر حضرت دیکھیں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سامری سے کہا کہ تو یہاں سے چلا جا، تیری دنیا کی زندگی میں سزا یہ ہے کہ تو کہے گا لا مساس، مجھے مت چھوؤ۔ اور ہم نے آپ کو بتایا کہ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سزا یہ تھی کہ جو بھی اس کو چھوتا تھا، چھونے والے کو بھی بخار ہو جاتا تھا، اس کو بھی ہو جاتا تھا، اور پھر یہ جنگلوں میں نکل گیا تاکہ کوئی مجھے ٹچ ہی نہ کرے، اور پھر وہیں پر وہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں کو بڑا مقام وجاہت حاصل ہے۔ اگر ان کی زبان سے کوئی الفاظ کسی کے لیے نکل جاتے ہیں، خیر کے الفاظ نکل جائیں تو سامنے والا برکات سے مال و مال ہو جاتا ہے، اور اگر ضرر والے الفاظ نکل جائیں تو وہ شدید ضرر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حقیقتاً وہ تو یہ ضرر یا نفع نہیں دے رہے، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، وسیلہ وہ بن رہے ہیں، لہٰذا اکابرین کے سامنے جب پہنچیں تو بڑی احتیاط کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس واقعے سے جو کچھ ہم نے سیکھا اس کو ذہن میں محفوظ رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا